حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جس حدیث کو لے کر میں چلا تھا کہ آپ نے فرمایا ابن آدم دو چیزوں کو برا سمجھیں گے، ایک فرمایا موت کو برا سمجھے گا اور دوسرا فرمایا مال کی قلت کو ابن آدم برا سمجھے گا۔ آج دیکھ لیں، آج دنیا والے سے اگر کسی سے کہیں کہ بھائی موت آنی ہے، وہ اس چیز کو برا سمجھتا ہے کہ موت آئے گی یار، ہم مریں گے یار۔ لیکن الذی افرق بین البنات والامہات، الموت الذی افرق بین البنات والامہات، جو بیٹیوں اور ماؤں کے درمیان جدائی ڈال دے گی۔ انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ، جو خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے گی۔ انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، موت ایک ایسی چیز ہے فرمایا تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں پکڑ کر رکھے گی، موت چھوڑے گی نہیں۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں، کسی مضبوط قلعے کے اندر بھی چلے جائیں، فرمایا موت تمہیں پکڑ کر رہے گی۔ اور صحابہ کرام حضور کی زندگی کو پڑھیں، انہوں نے مال کی طمع نہیں کی، انہوں نے کہ مال کی لالچ نہیں رکھی کہ ہم مال کو جمع کریں، بلکہ صحابہ کے پاس مال آیا، انہوں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ ابو بکر صدیق کے پاس مال آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اسلام قبول کیا۔ فرمایا یا رسول اللہ اتنا مال ہے، اس مال کو لے کر رسول اللہ کے ساتھ چلے ہیں، جہاں میرے پیغمبر کو مال کی ضرورت پڑی ابو بکر نے مال کو خرچ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام ہجرت کی راہ چلے، ابو بکر کے پاس مال ہے، رستے میں ابو بکر مال کو خرچ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے، وہاں مسجد کی ضرورت پڑی، ابو بکر نے جیب سے مال کو خرچ کر کے مسجد کی جگہ لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ حضرت عمر کے پاس مال ہے، حضور علیہ السلام کے پاس آ کر اپنے گھر کا آدھا مال لا کر رکھ دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس مال ہے، حضور علیہ السلام نے جہاں اعلان کیا مسجد نبوی کی جگہ خرید کر دے دی، کنواں خرید کر دے دیا۔ حضور علیہ السلام نے جہاد کا اعلان کیا، 300 اونٹ گلے کے لدے ہوئے اور 1000 اشرفیاں حضور کے قدموں میں رکھ دی ہیں۔ مدینہ منورہ میں قحط سالی آئی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقے میں گئے ہیں، وہاں سے 100 اونٹ لے کر گلے کے مدینہ منورہ کی سرحد پر آئے ہیں۔ وہاں پر جب پہنچے تو مدینہ کے بڑے بڑے تاجر حضرت عثمان غنی سے کہتے ہیں یہ اونٹ ہمیں بیچ دو، یہ جتنا گلہ لائے ہو آپ وہاں سے جتنے کا خرید کر لائے ہو 1 گنا نفع لا دیتے ہیں، آپ ہمیں بیچ دو، ہم خود مدینہ والوں کو بیچیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا مجھے اس سے زیادہ نفع ملتا ہے۔ انہوں نے کہا 2 گنا لے لو، 3 گنا لے لو، 4 گنا لے لو، 5 گنا نفع لے کر یہ اونٹ ہمیں دے دو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا لوگوں مجھے 5 گنا نہیں 10 گنا نفع مل رہا ہے۔ وہ تاجر کہنے لگے اے عثمان، مدینہ کی دھرتی پہ کون سا ایسا تاجر ہے جو تجھے 10 گنا نفع دے کر یہ اونٹ تم سے خرید رہا ہے؟ حضرت عثمان نے قرآن کھولا ہے اور کھول کر کہا لوگوں اللہ کا قرآن کہتا ہے تم اللہ کے راستے میں روپیہ خرچ کرو گے اللہ تمہیں 10 گنا زیادہ دے گا۔ عثمان غنی یہ 100 اونٹ گلے کے لدے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ 10 گنا زیادہ دے گا۔ تم میں ہمت ہے، تم میں جرت ہے، تم میں طاقت ہے، آؤ عثمان غنی کو 10 گنا زیادہ دو۔ عثمان غنی تمہیں اونٹ دیتا ہے۔ وہ تاجر کہنے لگے ہم نہیں دیتے۔ حضرت عثمان غنی نے وہیں کھڑے ہو کر اعلان کیا اور لوگوں میں جتنے اونٹ لے کر آیا ہوں یہ سارے کے سارے اونٹ مدینہ منورہ کے محتاج اور فقیر لوگوں کے لیے ہیں، ان کو تقسیم کر دو۔ صحابہ اکرام نے مال کی لالچ نہیں کی، مال کی طمع، مال کی امید نہیں کی، بلکہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی کو پڑھو تو قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ علی سے اللہ خوش ہے کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔